کیسے پسندیدہ؟ اللہ رب العزت نے ان کا تزکیہ فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، فرمایا اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید کی، انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ کس کی گواہی کو ملایا؟ علماء کی گواہی۔ یہ اللہ کا تزکیہ ہے، اللہ نے ان کو اللہ کی توحید کا گواہ بنایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، کہ اس علم کو ہر آنے والے نسل کے طبقے سے جو عدول ہوتے ہیں، کون؟ جن کو اللہ ان میں سے منتخب کرتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا کن کو؟ اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا، جن کو منتخب کر لیا، جن کو چوز کر لیا اللہ رب العزت نے، انہیں اس کتاب کا وارث بنایا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عدولہ، یہ اس آنے والے طبقے کے عدول ہیں، عدل یعنی سراپا عدل، ثقہ، معتبر، مستند، قابل اعتماد لوگ، یہ اس علم کے حامل ہوتے ہیں۔ کرتے کیا ہے؟ کرتے یہ ہیں، اللہ اکبر، ینفون عنہ تحریف الغالین وامتحان المبتلین وتاویل الجاہلین۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، لوگوں نے غلو کر کر کے جو دین کی شکل مسخ کر دی، بندوں کو خدا بنا دیا، خدا کو بندوں کے ساتھ ملا دیا، بندوں کے اندر اتار دیا، بندوں کو خدا کی کرسی میں بٹھا دے، اللہ کو معطل کر دیا۔ اللہ اکبر، تیرے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ نہیں ملتا جو مجھے چاہیے، تو صرف احد ایک توحید ہی تیرے پاس ہے، مجھے تجھ سے کیا ملے گا؟ میں نے جو لینا ہے لے لوں گا جا کے غوث اعظم سے۔ کتنی جہالت کی بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے۔ اور کہتے ہیں ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، ظاہر میں پیر فرید ہیں اور باطن میں اللہ ہے، یعنی ایسی جہالتیں کہ اللہ رب العزت کی توہین کرتے ہیں غلو کے ساتھ۔ یہ جو غلو کرنے والے، بندوں کو خدا بنانے والے اور خدا کو بندوں کے ساتھ ملانے والے اور اللہ کے حقوق بندوں کو دینے والے، اور جو اللہ کے لیے مخصوص اعمال ہیں بندوں کے سامنے جا کے، قبروں کے سامنے جا کے کرنے والے، یہ جو غلو کرنے والے ہیں اور دین کی تعریف کرنے والے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں، تنقیہ، تصفیہ، تطہیر، دین کو خالص کرتے ہیں۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین، اور جو باطل پرست ہیں انہوں نے اس دین کے اندر جو چیزیں داخل کر دی ہیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے واقعات، جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر کے، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے جو اس دین میں گھسیڑتی ہے، اس کو یہ دور کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں۔ وتاویل الجاہلین، اور علم کے بغیر جو دین کی دانشوری کے حساب سے، پروفیسری کے حساب سے اور اپنی اسکالرشپ کے حساب سے وہ دین کی تعویلیں اور تفسیریں کرتے ہیں، اصل میں وہ تعریف ہے، اس کی نفی کرتے ہیں۔ اور یہ کون کرتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ وہ کرتے ہیں جو بوریا نشین ہیں، مسجدوں کی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے اور مدرسے کے بوریا نشین، یہ اس دین کے محافظ ہیں۔ اگر یہ دین کے محافظ چلے جائیں تو خدا کی قسم لوگ دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھیں۔ اگر آج یہ دین زندہ ہے تو ان بوریا نشینوں کے ساتھ زندہ ہے، ان مسند کے محافظوں کے ساتھ دین زندہ ہے، اور اس دین کے چوکی داروں کے ساتھ یہ دین زندہ ہے۔ یہ زندگیاں دے دیتے ہیں، جیلوں کی سلاخوں کو چوم لیتے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ جھول جاتے ہیں، لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دیتے۔ ہماری تاریخ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی راستے کو اس لیے علماء کی قدر کرو، علماء سے جڑو، علماء کا احترام کرو، علم کے اداروں کو مضبوط کرو، اور اہل علم میرے دائیں بائیں اور میرے پیچھے تشریف فرما ہے، ان اداروں کو مضبوط بھی کرو۔ معیاری تعلیم، راسخ تعلیم، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کے ساتھ تزکیہ اور تعلق باللہ اور اللہ کے ساتھ وابستگی، اور اس دین کے اوپر اللہ اکبر اعتماد، اور اس دین کے ساتھ افتخار کہ اللہ نے مجھے جو دین دیا ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز رہ نہیں جاتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، فرمایا ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے، اس کے ملنے کے بعد پھر آپ نے ہم جو دنیا کے لوگوں کو دے رکھا ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ اور یہ جو تیرے شاگرد ہیں، تیرے پاس دین پڑھنے والے، دین سیکھنے والے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ اکبر،
یہ تیرے درویش، یہ تیرے شاگرد، یہ تیرے بوریا نشین جو فاقوں کے اندر بیٹھ کے تیرے پاس دین پڑھنے والے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں پڑھی، اور ابو ہریرہ کا بھوک کی وجہ سے یہ حال ہوتا تھا کہ مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، غشیاں پڑتی تھی، بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ لوگ میرے تلوے ملتے تھے، میرا ماتھا ملتے تھے، اور میرے ماتھے ملنے سے اور تلوے ملنے سے میں کہاں ہوش میں آؤں تو میری ہتھیلیاں خالی تھی، میرے اندر توانائی نہیں تھی، قوت نہیں تھی، بھوکا تھا۔ اس طرح بیٹھ کے جنہوں نے دین پڑھا، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا لا تعدوا انا کانہم، ان کو چھوڑ کے یہ بڑے بڑے جاگیروں والے اور دولتوں والے آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، یہ ہے آپ کا سرمایہ۔ کون؟ یہ دین کے محافظ، یہ دین کے چوکیدار، یہ دین کے پہرے دار، یہ دین کے علم بردار، یہ دین کے محافظ، یہ دین کو لے کر آگے منتقل کرنے والے اور اس دین کے لیے اپنی ساری زندگیاں لگانے والے۔ کوئی شک نہیں کہ دین کے لیے جان دینا بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ انسان اپنی زندگی دین کے، اپنی جان دین کے لیے دے دے، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ لیکن یقین جانیے جان قربان کرنی آسان ہے، زندگی قربان کرنی مشکل ہے، کہ انسان زندگی کی ساری رنگینیوں سے بے نیاز ہو جائے، ساری چیزوں سے آنکھیں بند کر کے چٹائی کے اوپر بیٹھ کے، مسجد کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے، مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ساری زندگی دین کی خدمت میں لگا دے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، مولانا سلطان محمود، مولانا محمد رفیق اثری، حافظ عبد المنان وزیر آبادی، حافظ عبداللہ بڈھی مالوی، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا زندگی ہے ان لوگ، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے ایک دوست بتانے لگے، میرے دوست تھے، کہنے لگے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے محدث تھے اور حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین تھے، ان کے علم اور ان کی مسرت کے وارث تھے، کبھی کبھی یہ حالت ہوتی تھی کہ طالب علموں سے 4 روپے اور 5 روپے ادھارے لیتے تھے۔ اللہ اللہ، ایسا وقت تھا۔ یہ لوگ یہاں بیٹھ کر دین کی خدمت کرنے والے یہ لوگ ہیں علماء کے وارث، جنہوں نے زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی۔ جان دینی آسان ہے، زندگی دینی مشکل ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ سورۃ الانعام میں جو صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھا دی۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، سچا دین، سیدھا دین، ملت ابراہیمی حنیفہ، ہر شرک سے پاک اور ادھر ادھر جھانکنے سے پاک، صرف اللہ کی طرف توجہ، خالص توحید کے ساتھ۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ اور اس کیا عملی مظہر کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ اکبر۔ اور صراط مستقیم یہ ہے، نبی صلی اللہ، میں بات ختم کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ میرے ذہن میں تو بہت کچھ تھا لیکن میرا وقت جو ہے نا وہ بہت محدود ہے، اور آپ نے شعر ربانی کا بیان سننا ہے، آپ منتظر ہوں گے۔ میں تو طالب علموں والی باتیں کر رہا ہوں، یہ تو آپ کے لیے بار بنتی ہیں، آپ ان کے عادی نہیں ہیں، آپ اور چیزوں کے عادی ہو گئے۔ اللہ کے بندو اپنا مزاج بدلو، اپنا مذاق بدلو، علم کے جویا بنو اور علم کے خوشا چین بنو اور علم کے ساتھ وابستہ رہو۔ میں خطباء سے بھی کہوں گا، واعظین سے بھی کہوں گا، اپنے دروس کو اللہ اکبر ایسے بناؤ جس سے خشیت پیدا ہو، جس سے لوگوں کے اندر دین کی سمجھ اور بصیرت آئے، جس سے لوگوں کے اندر تعلق باللہ مضبوط ہو۔ خوش کر دینا، تھوڑی دیر کے لیے رلا دینا اور پھر ہنسا دینا اور اٹھ کے جائیں تو سارا کچھ وہیں چھوڑ کے چلے جائیں، یہ بات نہیں۔ آئیں تو ان کی زندگی بدل جائے، ایسا آغاز کرو۔ اور الحمدللہ ہمارے واعظ جو ہیں وہ ایسے ہیں، ایسے واعظ ہیں جنہوں نے واعظ کیا، اللہ اکبر۔ اور ان کے ایک ایک واعظ پہ مولانا شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الغنی کاموکی والے رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایک واعظ سے دنیا بدل گئی۔ ایسا درد والا واعظ ہونا چاہیے، ایسا اصلاح والا واعظ ہونا چاہیے، لیکن اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ جو رجحان بنتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ جو رجحان بنتا جا رہا ہے اس رجحان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ میں بات کو اختصار کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے تمہارے اندر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوتے. کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لن یتفرقا، یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت جدا جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، دونوں کی حفاظت بھی کی جائے گی اور دونوں پر عمل بھی کیا جائے گی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دونوں بھائی ہیں. لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، ان دونوں کے ساتھ جڑنا ہے. آج کئی اہل قرآن ہیں اور کئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے اور جھوٹی حدیثوں کے پیچھے چلتے ہیں. نہیں، قرآن اللہ کی کتاب اور احادیث صحیحہ ثابتہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی احادیث ثابت ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو وہ برحق ہے، وہ سچ ہے. لیکن نقل کرنے والا، روایت کرنے والا جس کتاب میں وہ ذکر کی ہے وہ تو مستند ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا اعزاز ہے اور یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسے پوچھو کس کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے یہ من گھڑت کتابوں کی موضوعات میں لکھا ہے، ساتھ شریف لگا دیا تو چلو جی جھوٹوں کا پلندہ بھی شریف ہو گیا.